آج ہم اسرا اور معراج کا تذکرہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات زمین سے آسمان تک کا سفر کیسے طے کیا؟ اسرا سے مراد ہے راتوں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، یعنی کہ آسمانوں کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ واقعہ جسم اور روح کے سمیت پیش آیا تھا۔ اسرا کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ نجم کے 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسوا ہے۔ اسرا اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 905 نبوت میں پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے 17 رمضان سن 12 نبوت میں پیش آیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے 17 ربیع الاول 13 نبوت میں۔ واقعہ کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے: حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ براق ایک سواری ہے جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا گھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقہ میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں آسمان، انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روح تھی، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جنہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے،
ان کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سلام کیا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ نے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو جبار بن جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کے نمازیں فرض۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے، اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ واپس ہوئے۔ اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کا سوال کا مشورہ کیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ درمیان آپ کی آمد جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کا سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں شدت ہو گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہوگی۔ لوگوں نے کہا، اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی دور کی بات کی آگ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا، نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھیں، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی۔
اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی۔ جسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اضطراب کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ یہ تھا واقعہ معراج، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اگر ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی روشنی میں قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔